الله والله 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 الله والله. الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا. کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن فانن وجود میں بھی آ گئی. وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں. چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا. نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے بالاتر. کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا. ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا. اللہ اکبر کبیر. اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا، کہ وہ کتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. لاسٹ ون جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیں گے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے. لا اسمع حسیسها ولا ارى اہلها، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں. مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. فرشتہ آئے گا، اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر،
اس تالاب کے اندر نہا لو، وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوگے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے۔ پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے، تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھائی جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے، اب رہا نہیں جائے گا، پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے۔ یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجئے۔ تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا، کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے۔ تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے۔ تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے۔ اتنی تو جنت کی جسامت ہے۔ پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا۔ کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے گے۔ تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے۔ اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا۔
آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، رخسار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، جنتی بڑے خوش ہوں گے، اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں صحیح رہ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا۔ اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آیا کرے۔ اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے۔ تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا۔ اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا۔ یا اللہ، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لن يتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں گے، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے۔ آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی، کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا فرمائی۔ اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ وبارک فیہا فی 4 ایام۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہیں، اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کیں، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی۔ تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی۔ برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے۔ جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے۔ انما امرہ
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا. تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا عالم امر اور عالم خلق کا، دونوں کا. اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے. مثلا جسم اس کائنات سے بنا عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی. پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے. جو انسان پھل کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، سب زمین سے. سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے. یہ بدن کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا. اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے. تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے. بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا. آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے. جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے. اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے. غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی. جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے. نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں. بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھئی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ایسے بندے کے لیے نگاہ کا پرہیز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے. اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں. لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا مگر دین سے بیزار. دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے. کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے.
چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میچور ہوتے ہیں. خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال. تو جسم تو میچور ہو گئے کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا. اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی، تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی. اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے، نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے. اچھا ایک مثال سن لیں. آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی. 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی. کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا. تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے. شادی ہونے کے بعد چیخو پکار. لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے ہی شکوے. لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے. تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی. آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہے. ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں. ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی؟ کیسے مضبوط ہوگی؟ کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا. یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی. اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا. زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. نبی اسلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم. فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے. اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا. کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا.
اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا، اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول، تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے۔ پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون، تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے، پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی پارے ہی پڑھتے تھے، پارے بھی پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے۔ قاسم بن محمد بن بکر صدیق لانو جو فقہائے 7 مدینہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیق عنہا کو دیکھا، انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا، کام بھی سمیٹا، جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ اتنی دیر ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتیٰ یتورمت قدمہ، قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ صدیق اکبر عنہ، ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں 4تھی صف میں جایا کرتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ بات کرتے ہیں جی اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا۔ تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا۔ اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے ملکہ بلقیس تھی وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، وہ جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا، اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے
تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. معمول تو رہا نا ان کا. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوت ہے ہماری زندگیوں میں. اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا. مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے. بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے، اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے. پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر، اس سے بھی نور اترتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو سکینہ نور کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں. تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے. جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غذا ملتی رہے گی، چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے. اس لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باغ کیا؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد شتیٰ، مختلف شہروں سے، وقبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں برادریوں کے، ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں. تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے. اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ پوچھو ذرا. ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ، اور دوپہر کے کھانے میں ماشاءاللہ 1 گھنٹہ، اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، تو لگاتے ہیں 2 گھنٹے. تو جہاں کھانے پہ 3 گھنٹے 24 میں سے لگا دیے، وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 10 منٹ. بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہیں نا، پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے 15 منٹ روزانہ پڑھنا ہے، وہ پرائمری امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا 15 منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ نرسری کلاس میں 15 منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹا لو اس سے، تو 15 منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا. تو 15 منٹ مراقبے کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں. ہمارے مشائخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے، تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار،
ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول، تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جو بھی ماحول ہو، جو بھی موسم ہو، جو بھی سیزن ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں۔ شاعر نے لکھا، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں۔ یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی محبت سے جو میں نے نماز پڑھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، استغفار۔ یہ استغفار اصل میں انسان کے جسم پر، دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ اس کو دھونے کے لیے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ونڈ سکرین کے اوپر وائپر لگا ہوتا ہے۔ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو موسم کی وجہ سے دھند آ جاتی ونڈ سکرین کے اوپر، تو جب باہر دھند آ جائے تو وائپر چلا دو تو پھر صاف۔ پھر چند کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھند آ جاتی ہے، پھر وائپر چلا دیتے ہیں۔ تو استغفار کی مثال ایسے کہ جیسے یہ روزانہ 100 مرتبہ وائپر چلا کر دل کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اعمال دیکھنے میں تو ایسے ہیں جیسے بھائی نفلی کام ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ نفلی کام نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ اب یہ اعمال چونکہ عام زندگیوں سے نکل چکے، آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا ہوتا ہے بڑا تو اس کو نرسری میں لگا دیتے ہیں، سکول میں، کالج میں۔ تو سکول کالج جانے والے بچوں کو ان معمولات کا کیا پتہ؟ جب وہ ان معمولات سے بالکل ناآشنا ہے، اس کا مطلب ان کی روح کو نورشمنٹ مل ہی نہیں رہی، نیوٹریشن مل ہی نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سکول کالج کے بچوں کو دیکھیں، ان پر نفسانیت غالب ہوتی ہے، شہوات غالب ہیں، خواہشات غالب ہیں، ذرا سی بات پہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات ہیں کہ ان کی روح ابھی صحیح طرح پروان نہیں چڑھی۔ کئی مرتبہ جسمانی بیماریوں کا علاج دوا لینے میں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعاؤں سے علاج۔ جیسے کسی آدمی کو اگر کینسر ہو جائے تو شعاؤں سے علاج کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں شعاؤں کے سامنے، تو اس سے اس کا کینسر وہ ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں گناہوں کے کینسر زیادہ ہو گیا اور تم خود اتنے عمل نہیں کر پا رہے، تو طریقہ یہ ہے کہ تم کسی صاحب باطن، صاحب بصیرت بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ جب تم کسی سے تعلق جوڑو گے تو اس کے قلب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شعائیں ڈالنے والا کوئی آلہ ہوتا ہے، وہ شعائیں ڈال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے عام آلہ شعائیں ڈال کے انسان کے جسم سے کینسر کو ختم کر دیتا ہے، شیخ کے دل کی وہ توجہات انسان کے دل سے گناہوں کا کینسر ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ شعاؤں کے ذریعے علاج کہلاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوہے کو اگر مقناطیس کے ساتھ اگر ملائیں اور کچھ عرصے کے بعد الگ ہٹائیں تو وہ لوہا خود مقناطیس بن جاتا ہے۔
میگنیٹزم ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انسان کے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو اس سے روح میں بیداری آ جاتی ہے. یہ تعلق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے جوڑیں. ان اللہ والوں کی مثال ایسی ہے، کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کا دیکھ لینا وہ شفا ہوتی ہے اور ان کا واز کر دینا انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. رویتہ شفا و موعظتہ دوا. اور ایک اور عجیب بات کہی، ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. ان کے بولنے سے پہلے ان کے دیدار سے ہی انسان کو نفع مل جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کلام نہیں کیا ہوتا. ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ، ان کی روایت سے پہلے ان کی رویت سے ہی نفع مل جاتا ہے. بات ہی نہ کریں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو، دل سنور جائے گا. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی ایسا شیخ کہ جس کی صحبت میں رہ کے جو حاضر موجود ہے اس سے انسان بیزار اور اس کا آخرت کی طرف رجحان ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا، التجافی عن دار الغرور، دھوکے والے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا رجحان لگ جائے تو یہ مومن کی پہچان ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ تجھے موت کے آئینے میں دکھائے کہ دیکھو، دیکھنے میں یہ موت ہے، حقیقت میں یہ تمہارے یار کا وصل ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مرنے کے بعد اللہ سے وصل ہوگا تو پھر تو وہ موت کی تمنا کرے گا نا، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرے گا. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. احساس زیاں مطلب ہے نقصان کتنا ہو چکا، اس کا احساس پیدا کرے. مثال کے طور پہ آج کی اس مجلس میں جو آدھی گفتگو آپ نے سنی تو اس کے سننے کے بعد یہ احساس دل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بہت اگنور کیا، ہم نے تو معمولات ہی نہیں کیے، روح کو غذا ہی نہیں پہنچائی، تو ہماری روح تو اتنی کبھی نہیں ہوگی. یہ احساس زیاں کہ میرا تو بہت نقصان ہو چکا. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اللہ اکبر کبیر. تو ایسے حضرات سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں نور آتا ہے اور روح انسان کی کبھی سے کبھی تر ہوتی چلی جاتی ہے. چھٹی بات جس سے کہ انسان کو روح کو غذا ملتی ہے
وہ ہے روزے رکھنا. اب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا. بھوکا رہنا اصل میں ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے. ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ ملکوتی عمل کرتا ہے، فرشتوں والا عمل کرتا ہے. تو یہ ملکوتی عمل اس کے دل کے منور ہونے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. چنانچہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا خزینہ، ہر روزے پر انسان کی روح کو انوارات ملتے ہیں. اس لیے رمضان شروع ہوتے وقت اپنی حالت کو دیکھیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد حالت کو دیکھیں. آپ کو خود اپنی روحانیت میں ایک بلندی نظر آئے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فیکٹریز چلتی ہیں اور 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں ہر سال ایک مینٹیننس کا مہینہ ہوتا ہے. فرٹیلائزر فیکٹری، جی مینٹیننس کا مہینہ فلاں ہے، اس مہینے میں پورے پلانٹ کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ہر موٹر کو کھول کے اس کے بیرنگ بدلتے ہیں، پمپ کو کھول کے اس میں ویئر ٹیئر ہوتی ہے تو حالات اس کے پرزے بدل دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، گریس کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب اچھی طرح مینٹیننس ہوتی ہے تو وہی مشین پھر دوبارہ 1 سال پھر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی مینٹیننس کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دیا. میرے بندو، تم پچھلے 11 مہینے جو گناہ کرتے رہے، تمہاری آنکھوں پہ اس کا اثر، زبان پہ اثر، دل پہ اثر. لہذا آؤ ذرا اس میں روزے رکھو اور دعائیں مانگو اور میرا قرآن سنو. سحری کرو گے، افطاری کرو گے، ہم سے مانگو گے تو ہم تمہارے جسم کے ان تمام زنگ کو ختم کر دیں گے اور ہم روحانی طور پر تمہیں ایک نئی زندگی پھر عطا کر دیں گے. چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی روحانیت کی بلندی کے لیے بہت اہم ہے. آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. بھئی انتظار تو اسی چیز کا کرتے ہیں نا جو بہت قیمتی ہوتی ہے. دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت رمضان تک پہنچا. جس مہینے کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے اندر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی. پہلی تبدیلی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بہت خشوع فرماتے تھے، بہت رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کر دیا کرتے تھے. اب عبادت زیادہ کرنا یا دعا لمبی مانگنا تو یہ تو روح کی غذا ہے. تو گویا رمضان المبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح کی غذا زیادہ پہنچانے کے لیے خوب کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. تو ہم روز افطار کے وقت دعا مانگیں کہ اللہ ہم باطنی طور پر کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے، ہماری روحانی بیماریوں کو ختم کر دے، بد نظری سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے، حسد سے، کبر سے، عجب سے، جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگیں. اور اسی لیے جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اوپر آمین کی مہر لگا دی. ماں بچے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی زیادہ اپنے امتی سے محبت کرنے والے ہوں، وہ کیسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کر دی، واقعی رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ کروائے تو وہ بدبختی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین فرما دی. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ آخری 10 دن اعتکاف بھی بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کا اعتکاف کرے 2 کامل حج اور 2 کامل عمرے کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ آ کے محبوب کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اس طرح 10 دن کہ میں منا کے اٹھوں گا اللہ کو. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. تو 20ویں روزے اللہ کے در پر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے. اعتکاف والے گھروں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بس اللہ اب تیرے در پر پڑے ہیں اور تجھے منا کے اٹھیں گے. جو حضرات سنت اعتکاف نہ کر سکیں وہ محروم بھی نہ رہیں، چھٹی کا دن اعتکاف کر لیں نفل کی نیت سے. بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے کہ نفل کی نیت 10 دن کی کر لیں، مسجد سے تیار ہو کے دفتر جائیں اور دفتر سے تیار ہو کے مسجد آ جائیں، تاکہ جتنا وقت بھی نفل اعتکاف میں گزرے اتنا تو گزر جائے. تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو جتنی غذا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ روحانی طور پر بھی ہم بالغ ہو جائیں، قوی ہو جائیں. آٹھویں چیز جس سے کہ انسان کی روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے دعا. کہ انسان اعمال بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے. جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر رحمت برساتے ہیں اور اس کے ایمان کو کامل کر دیتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن منافقین اور منافقات جب دیکھیں گے کہ ان کے تو سروں کے اوپر نور روشنی نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کے پاس روشنی ہوگی، تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی ذرا توجہ کریں پلیز، ہم بھی آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں. تو فرشتے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے دنیا میں، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا. تو اس نور کی ضرورت ہمیں قیامت کے اندھیرے میں محسوس ہوگی. آج اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعائیں مانگیں. تو ایمان والوں کو دعا سکھائی کہ وہ دعا مانگتے ہیں کون سے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دیجئے. تو دعا بھی مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے. اب ذرا اس دعا کو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روحانی غذا کی کتنی فکر تھی کہ آپ دعا مانگتے تھے. فجر کی سنتیں پڑھ کر جب مسجد میں جاتے تھے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دیجئے. وفی اسبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا وجعل فی نفسی نورا، میرے نفس کے اندر اللہ نور پیدا کر دیجئے. وَعَزِمْ لِي نورا، اللہ میرے نور کو بڑھا کر دیجئے. وَجْعَلْنِي نورا وَمِن فَوْقِ نورا وَمِن تَحْتِ نورا. اور آخر پر نبی السلام نے فرمایا اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے نور عطا فرما دیجئے.
اب دیکھیں کتنی پیاری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں؟ اگر روزانہ مانگتے ہی رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی، مگر ہم تو اس ایسپیکٹ سے کوئی محنت ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری روح بھی جو ہے غذا پائے. اور اسی لیے آج تمام دنیا کے فسادات اسی لیے ہیں کہ جسم میچور ہو چکے اور روح امیچور ہوتی ہے. تو روح کی غذا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں روزے میں گزارنا، یہ تو مشق ہے ایک مہینے کی. حقیقت میں تو پوری زندگی ہی روزے کی طرح گزارنی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک فکرے میں بات سمجھا دی، فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو جیسے رمضان میں انسان کئی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرماتے ہیں تھوڑی سی تو زندگی ہے، پوری زندگی میں ہی گناہوں کو چھوڑ دو. تو ہم دعا بھی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیں، روح کو تازہ کر دیں، اور رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. آج عبادت کر لیں گے، محنت کر لیں گے، اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور اگر غفلت برتیں گے تو پھر جیسے ہی اس دنیا سے آنکھیں بند ہوگی، انسان کو اس وقت اپنے نقصان کا احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا، اس دنیا کے اندر میں نے تیاری کوئی نہ کی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ماں کا پیٹ بچے کے آرگن ڈیولپ ہونے کی جگہ ہے. اگر کوئی آرگن ادھر ڈیولپ نہ ہو تو باہر آ کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو بینائی نہیں لا کے دے سکتا. یا کسی کی 5 انگلیاں نہ بنی تو دنیا میں آ کے انگلیاں بن نہیں سکتی کہ جی ماں کا پیٹ اعضاء بننے کی جگہ تھی، وہاں نہیں بنا تو یہاں کیسے. اسی طرح یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہماری روح کے سنورنے کی جگہ ہے، روحانی طور پر پرورش پانے کی جگہ ہے. اگر ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے اندر اس نور کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد یہ نور ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکے گا. پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی روح کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا. وہاں جا کے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ حیران ہوں گے، تفسیر روح البیان میں مفسر نے لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. 10 جانور جنت میں جائیں گے. ان میں ایک بقرہ موسیٰ علیہ السلام والی گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ان تذبحوا بقرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے. دوسرا یونس علیہ السلام کی حوت، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے. الکبش اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح ہوا اس کو بھی جنت ملے گی. اجل ابراہیم، جب فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اجل سمین، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. پھر نمل سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس چیونٹی نے گفتگو کی تھی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد بلقیس، وہ ہدہد پرندہ جو بلقیس کے پاس موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر جایا گیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. پھر ناقہ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی ملی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی تھی.
اور اسی میں اس قوم کی آزمائش تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ، جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی جنت میں جائے گی. اور حمار عزیر، عزیر علیہ السلام کا گدھا، قرآن میں جس کا تذکرہ بھی ہے. اور کلب اصحاب کہف، اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ جب اصحاب کہف جا رہے تھے تو جب یہ شروع میں ساتھ لگا تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، مگر یہ ساتھ ساتھ رہا. تو شاعر نے کہا، نہ میں بھوکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگیاں شالا میں بھی جنت جاواں. اس کتے کو بھی جنت ملے گی. اب جب مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھ دی تو غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن گائے جب دیکھے گی کہ میں تو جا رہی ہوں جنت، اور یہ حضرت انسان جو میرا مالک تھا یہ جا رہا ہے جہنم میں، تو گائے تو کہے گی نا، میں نے ہی تو دودھ دے کے تمہیں پالا تھا، اور تمہارے گوشت کی خاطر میں نے تو ذبح ہونے میں بھی انکار نہ کیا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ایک جانور ہو کر، تو کیسا میرا مالک تھا کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا. مچھلی کہے گی کہ دیکھو میں تو زندہ بھی حاضر تھی، مردہ بھی حاضر تھی. مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حلال ہی ہوتی ہے. تو دیکھو میں نے تو اپنے مالک کو راضی کر لیا، مجھے اپنے دسترخوان پہ کباب بنا کر رکھنے والے، چبا چبا کے کھانے والے، کتنی حسرت کی بات کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا. مینڈا بھی کہے گا، میرے گلے پہ چھری پھرتی تھی اور میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا، آج میں جنت جا رہا ہوں تو انسان ہو کے جہنم گیا. مینڈا بھی کہے گا، بچڑا بھی کہے گا، حتیٰ کہ چیونٹی بھی کہے گی کہ دیکھو میرے جسامت اتنی تھی کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور تمہاری میرے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی تھی. اتنی چھوٹی ہو کر اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اے انسان تجھے تو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا، تو اپنے مالک کو کیوں نہ راضی کر سکا. خود خود پرندہ کہے گا، میں نے اپنے رب کو راضی کیا، جنت مل گئی، اے انسان کاش تو بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا. اونٹنی کہے گی کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گدھا بھی اس دن انسان کو دیکھ کر کہے گا، اے انسان تو مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، تو مجھے گدھا کہتا تھا، میرا نام دنیا میں گالی بن گیا تھا، جس سے ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے گدھا کہا کرتا تھا، تو جتنا بوجھ ڈالتا تھا میں نے کبھی انکار نہ کیا، میں نے گدھے ہو کے رب کو راضی کر لیا، تو نے انسان ہو کے رب کو راضی نہ کیا، تو گدھی سے بھی گیا گزرا بنا. اور پھر کتا بھی تو ہوگا، اے انسان تو مجھے خشک روٹی ڈالتا تھا، میں ساری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دیتا تھا، اور جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں، تیرے لیے رات تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھنی مشکل تھی، تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، برا سمجھتا تھا، میرا نام گالی تھا، مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا؟ تو انسان کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا. پھر کیا ہوگا؟ انسان کو کہا جائے گا، فرشتوں آؤ، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعہا ذراعا، اس کو باندھو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو. آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں، اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ آج کی مجلس میں
ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم، ہم آپ پیارے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم نے غفلت میں زندگی کے اوقات گزار دیے، اپنے روح کی طرف دھیان ہی نہ رہا، نمازوں میں سستی، تلاوت میں سستی، ذکر میں سستی، تہجد میں سستی۔ میرے مولا، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ، اس دل سے ظلمت ختم کر دیجئے، اس دل میں نور بھر دیجئے، اللہ نور بھر دیجئے۔ اللہ، آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تو گلے تک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی ایسا نور ایمان عطا فرما دیجئے، پورے سینے کو منور کر دیجئے۔ اللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر عضو کو منور فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ سر پر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما، جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، روحانی طور پر اللہ ہم بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے، دل کو منور فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری اس تمنا کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم، جو زندگی کے ایام باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ دور قریب سے جو مرد آئے یا عورتیں آئیں، دل میں جو نیک ارادے لے کر آئے، اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما۔ اللہ، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، دین میں برکتیں عطا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔